علوا کبیرا، تم ضرور زمین میں بڑا غرور کرو گے۔ آج اسرائیل کو بڑا غرور ہے، آج امریکہ کو بڑا غرور ہے، قرآن پہلے کہہ چکا ہے۔ آیت نمبر 5۔ اب اس سے آگے بہت ساری آیات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں صرف آپ کو اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے غرور کا ذکر، ان کے تکبر کا ذکر قرآن مجید کے اندر بہت پہلے ارشاد فرما دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ سوال یہ حل کیا ہے؟ ایک حل ہے حکمرانوں کے لیے اور ایک حل ہے ہم عوام الناس کے۔ ہمارا کام نہیں ہم قانونات میں لیں۔ بہت سارے لوگ مشورہ کرتے ہیں، چلو جی ایک ہم جہادی گروپ بناتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، ہم خود جہاد کرتے ہیں۔ دس از دا رانگ وے۔ نہیں، ہمیں خود جہادی گروپ بنا کر اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کر ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم یہ کام کریں، کیونکہ ہم عوام الناس ہیں۔ یہ جہاد کرنا اور جہاد کروانا یہ ہمارے حکمران، مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ مجرم ہیں کہ اگر انہوں نے جہاد نہ کروایا، وہ اگر تماشا دیکھتے رہے قیامت والے دن، بہت دور نہیں ہے قیامت کا دن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسی دنیا میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عدل و انصاف حشر پر نہیں موقوف، میرا غفار اسی دنیا میں سزا دے دیا ہے، وہ میرا رب ہے۔ خبردار، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، اس کریم ذات سے ڈرو اے حکمرانوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر جہاد کیا زمین میں خون ریزی ہو جائے گی، اور کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے؟ یہ آپ لوگوں کا، حکمرانوں کا بد دماغی کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہماری عیش و عشرت کی زندگی کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، جس موت سے ڈر کر تم جہاد نہیں کرنا چاہ رہے ہو، وہ موت تمہیں پہنچ کے رہے گی اگر تم کسی بہت بڑے بروج مشیدہ، بڑے طاقتور قسم کے حفاظتی قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو، موت تمہیں وہاں بھی آ کر دبوچ لے گی۔ اگر چارپائی پر بھی مرنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، بیمار ہو کر بھی مرنا مقدر میں لکھا ہے، کیوں نہ اس موت کو ہم اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور اللہ کے راہ میں نکلیں اور جہاد کرتے ہوئے مریں۔ اس سے خوبصورت موت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سبق میرا حکمرانوں کے لیے، یہ آرمی والوں کے لیے، یہ مسلمانوں کی OIC جیسی بغیرت تنظیم کے لیے، جنہوں نے گزشتہ دنوں اجلاس کیا، شرابیں پی کے اٹھ گئے بغیرت مسلمان حکمران، کوئی ایک بات نہ کر سکے، ان کی کسی بات کے اندر غیر مسلم تو کیا کسی مسلمان کے دل سے بھی ان کے لیے دعا نہیں نکلی ہے۔ مسلمانوں کے عیاش حکمرانوں، تم نے سمجھا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، تم بھی ایک دن دنیا سے چلے جاؤ گے، ہم نے بھی جانا ہے، رہنا یہاں پر کسی نے بھی نہیں ہے، لیکن غیرت کے ساتھ ایک دن کی زندگی تو گزار لیتے ہیں۔ تمہارے وارث تو بڑے زبردست گزرے، سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھو، خالد بن ولید دیکھو، طارق بن زیاد کو دیکھو، محمد بن قاسم کو دیکھ لیتے، کسی کو بھی دیکھ لیتے، مگر کریں کیا؟ تم نے تو گوروں اور گوریوں کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، تم نے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی کب ہے؟ تم نے تو کتابوں میں سے خاتم الانبیاء والمرسلین کا نام تک نکالنے کی جسارتیں کی ہیں، تم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مضمون نکال کر اس کی جگہ کسی عیسائی لیڈی کو داخل کیا ہے، تم تو مجرم خدا کے بھی ہو، رسول کے بھی ہو، اور اسلام کے بھی ہو، اور مسلمانوں کے بھی مجرم ہو۔ مگر آج مسجد اقصیٰ، بیت المقدس ہمیں آواز دے رہی ہے، ہمیں پکار رہی ہے، ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ تم حکمرانوں کے حوالے سے تو ایک ہی بس حال ہے، سوائے جہاد کے اور کوئی بات نہیں، سب مسلمان ملیں اور مسلمان حکمرانوں کو چاہیے مل کر جہاد کریں، یہ ایک نسخہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل ہے ہی نہیں۔
اور جس دن مسلمان حکمران آپس میں اکٹھے ہو گئے، نہ افغانستان میں کسی کو ظلم کی جرت ہوگی، نہ ہندوستان میں، نہ برما میں، نہ بوسینیا میں، نہ فلسطین میں، اور نہ عراق میں، نہ اور کسی جگہ پر۔ سب کو پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک متفقہ آرمی سامنے آ چکی ہے، ہم نے کہیں بھی کوئی گڑبڑ کی تو وہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہ ہماری بات ہے خوش فہمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اگلوں نے خریدا ہوا ہے۔ اللہ ایسے حکمران عطا کر جنہیں کوئی بھی خرید نہ سکے، وہ گنبد خضرا کے سبز رنگ پہ پہلے سے بک چکے ہوئے ہوں، وہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا جن کے گلے میں ہو، اللہ ایسے حکمران عطا کرے، بولو آمین۔ ہم عوام الناس کے لیے ہے کہ دعا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا فقیروں کی دعا، مستضعفین کی دعا، مظلومین کی دعا اور عرش کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، دعا ایک دم قبول ہو جاتی ہے۔ آؤ ہم آج اجتماعی طور پر دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں۔